अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कुछ इस तरह के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं जिससे ये तासुर उभर रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मीडिया को मैनेज करने के लिए या मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं। इसकी कई मिसालें बयान की जा सकती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो हाल ही में रमज़ान का महीना गुज़रा है, उस पूरे महीने में हमने देखा कि बहुत अहम नौइयत के ऑर्डर्स हमेशा अफ्तार से 2 या 1 मिनट पहले जारी किए जाते रहे। इसके बाद कुछ जो इख्तलाफी व्यूज़ या हम कह सकते हैं कि अक्सरियत से मुख्तलिफ राय रखने वाले जजेस के जो नोट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटाए जाते रहे। और फिर हमने देखा कि 2 सीनियर जजेस, जिसमें से एक नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा हैं, उनका, जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, और फिर इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह का जो एक नोट है वो रात को बहुत देर से जारी किया गया। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ज़रा ये बताते हैं कि इन नोट्स में जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ केस में जो नोट जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने लिखा, उसमें उन्होंने क्या कहा, उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोट है 22 जून का, जो कि फ़र्स्ट प्रोसीडिंग थी, पहली समाअत थी, उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा। और यहाँ पे एक वज़ाहत ज़रूरी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो दूसरा नोट है वो तो पहले आ गया था, लेकिन जो ये पहला नोट है ये अब जाके जारी हुआ है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना जो दूसरा नोट है उसमें इस पहले नोट का हवाला भी दिया था। और उस वक्त भी हमने ये रिपोर्ट किया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का लिखा हुआ वो नोट कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे वो हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल अब ज़रा आते हैं जो इस नोट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात की है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से नोट में सबसे पहले तो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का जो व्यू है उससे मुकम्मल तौर के ऊपर इत्तेफाक किया गया है। और उन्होंने ये कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कि मैं जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का जो व्यू है मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो सिविलियन के ट्रायल का केस है, जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया है, उसमें जस्टिस काजी फ़ायद ईसा उस बेंच में क्यों नहीं बैठे, उसकी जो रीज़निंग जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने दी हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद कह रहे हैं कि मैं उनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, इसकी तश्कील देने से कबल मुझसे मुशावरत नहीं की गई। यही मौक़िफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का भी था कि मुझे इस बेंच की तश्कील से पहले मुझे बताया नहीं गया था कि एक बेंच तश्कील दिया गया है और इसमें आप जो हैं वो उसका हिस्सा हैं। तो ये बहुत देर से मुझे पता चला। और फिर उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया जिसके ऊपर हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो केस है, जब तक उसकी समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती, उसका फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक्त वो आर्टिकल 184(3) के तहत जो केसेस हैं उसके ऊपर जो है वो उन केसेस को नहीं सुनेंगे, उस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने नोट में फिर आगे ताज्जुब का इज़हार करते हैं या हैरानगी का इज़हार करते हैं कि एक दरख्वास्त गुज़ार एतज़ाज़ एहसन वो एक दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से मुलाकात करते हैं चैम्बर में, और फिर अगले दिन उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। तो इसके ऊपर एक एतराज़, बड़ा वैलिड एतराज़ है जैसे सरदार तारिक मसूद का, कि जो साइलिन या जो दरख्वास्त गुज़ारान जो कई सालों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर हो, उनको भी क्या ये सहूलत मिलेगी कि वो भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करके फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चैम्बर में मुलाकात करें और फिर मुलाकात करके अगले ही दिन उनका केस फ़िक्स हो जाए। तो ये जो अशराफिया के लिए या ताकतवर के लिए कानून का असूल और आम गरीब आदमी के लिए कानून का असूल, और ये इस तनाजुर में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बात की है कि सबके लिए मसावी बर्ताव और मसावी सलूक होना चाहिए। और वो लोग जिनके केसेस कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, फिर ये सहूलत अगर एतज़ाज़ एहसन को ये मुयस्सर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जाके मुलाकात करें और फिर अगले दिन उनका केस समाअत के लिए फ़िक्स हो जाए, तो यही सहूलत फिर आम साइलिन को भी मिलनी चाहिए। आम साइलिन को भी ये हक़ हासिल होना चाहिए कि वो भी इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जाएँ, उनसे मुलाकात करें और फिर अगले ही दिन
ان کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود مزید اپنے اس نوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کا جلد فیصلہ آنے کی مجھے امید تھی، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کی شق 3 کے مقدمات کی سماعت کے لیے 3 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی جو اس لاء کے تحت بنائی گئی ہے، میں تو اس کمیٹی کا ممبر ہوں، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کالعدم قرار دے کر ہی 3 رکنی کمیٹی کا جو طریقہ کار ہے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ابھی وہ لاء اپنی جگہ پہ موجود ہے، سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا ہے، اس لاء کو اسٹرائک ڈاؤن یعنی کالعدم قرار نہیں دیا، تو اس لیے میں اس لاء کی موجودگی میں اس 3 رکنی کمیٹی کا حصہ بھی ہوں، اور یہ جواز پیش کیا جسٹس سردار طارق مسعود نے۔ اور پھر آگے چل کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ 3 رکنی کمیٹی نے اب اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو کیسز ہیں وہ کس نے وہ اس کو فکس کرنے کا جو اختیار ہے وہ اب 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہے، اسی نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس نوٹ میں جسٹس سردار طارق مسعود مزید کہتے ہیں کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو معطل کیا گیا تو میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا کہ مقدمات سنوں یا نہ سنوں، لیکن میں ایک ایسے بینچ کی سربراہی کر رہا تھا جس میں روزانہ 30 سے 35 فوجداری مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور میرے سامنے ایسے پاکستانی شہریوں کے وہ فوجداری مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں جو جیلوں میں بیچارے منتظر ہیں اس بات کے کہ ان کی درخواستوں کو سنا جائے، ان کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے میں نے جو کیسز سننے کا جو عمل ہے اس سے خود کو الگ نہیں کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود آگے چل کے مزید اس حوالے سے اپنے نوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں جو پاناما کے حوالے سے 436 افراد کے جو نام تھے اس فہرست میں، جس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ نواز شریف ان کے اہل خانہ کے علاوہ جو 436 افراد ہیں ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ کو تحقیقات کرنی چاہیے، اس بینچ کی سربراہی جسٹس سردار طارق مسعود نے کیوں کی، اس کی بھی ریزننگ جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ دی ہے کہ کیونکہ وہ درخواستیں بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت آئی تھیں، لیکن ان درخواستوں کو سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ پہلے ہی آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ یہ درخواستیں مینٹینیبل ہیں، یعنی یہ درخواستیں قابل سماعت ہیں، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ان درخواستوں کے اوپر سماعت کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر ایک مخصوص ذہن رکھنے والے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ اس کیس کو جو 436 افراد کے حوالے سے جو پاناما فہرست میں لوگ ہیں اس کیس کو جسٹس سردار طارق مسعود کیوں سن رہے ہیں، وہ بھی تو آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آیا تھا۔ تو اس کی وضاحت جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ کی ہے کہ وہ 436 افراد کے حوالے سے جو پاناما فہرست میں شامل لوگ ہیں وہ 184(3) کی جو درخواست ہے اس کو 5 ججز پہلے ہی قابل سماعت قرار دے چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود آگے چل کے مزید کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے والے 4 درخواست گزاران بظاہر نہ وہ حراست میں ہیں نہ ہی ان کو ٹرائل کا سامنا ہے، اور ان 4 درخواست گزاران نے 9 مئی کے واقعات میں GHQ PAF اور حساس مقامات پر حملے نہیں کیے۔ عمومی طور پر کسی قانون کو چیلنج کرنے کا فورم ہائی کورٹ بنتا ہے۔ درخواست گزاران نے براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور یہ ہر انفرادی شخص کو الگ سن کر فیصلہ کیا جانا چاہیے، اور میں حیران ہوں کہ 9 رکنی بینچ اس مفروضے پر تشکیل دیا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور اگر ایکٹ کو کالعدم قرار نہیں دیا جاتا تو متاثرہ فریق کی اپیل جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 5 کے تحت لارجر بینچ سنے گا۔ اس کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے کم از کم 10 رکنی بینچ تشکیل دینا ناممکن نظر آتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں کسی بھی متاثرہ فریق کی جانب سے دائر کی گئی درخواست ناقابل سماعت ہوگی، اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہا، اس لیے میں نے بینچ کی دوبارہ تشکیل کے حکم نامے پر دستخط نہیں کیے۔ میرا موقف ہے کہ موجودہ کیس کی سماعت سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف کیس کا فیصلہ کیا جائے، اس لیے میں اپنا آزادانہ نوٹ لکھ رہا ہوں، اور فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کی پہلی جو یہ سماعت کا جو حکم نامہ ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی ایک بہت اہم نوٹ ہے۔ اس نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جناب یہ کہتے ہیں
کہ میں بینچ میں اپنے کچھ تحفظات کے ساتھ بیٹھا ہوں جنہیں پہلی سماعت پر سامنے لانا چاہتا ہوں۔ احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ ماضی قریب میں فل کورٹ کے بجائے چند ججز پر مشتمل اسپیشل بینچز تسلسل کے ساتھ تشکیل دیے گئے مفاد عامہ کے ان مقدمات کی عوام میں سماجی، سیاسی، معاشی زندگیوں اور بنیادی حقوق پر انتہائی گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور میری رائے میں فل کورٹ تشکیل نہ دینے سے عدلیہ کمزور ہوتی ہے اور اس کے فیصلے بے وقت ہوتے ہیں، اور موجودہ کیس میں اور اس کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطحی جوڈیشل سکروٹنی کی ضرورت ہے۔ عوامی مفاد کے حامل کیسز میں تمام ججز کی اجتماعی دانش سے بہتر فیصلے کیے جا سکتے ہیں جن سے سپریم کورٹ پر عوامی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ میری رائے میں جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کا فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک آرٹیکل 184(3) کے تحت جو مقدمات ہیں وہ فل کورٹ کو سننے چاہیے، اور سپریم کورٹ کی سالمیت اور اتھارٹی کے تحفظ کے لیے چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کی تھی کہ ملک میں موجودہ تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ چیف جسٹس سے کہا کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دے کر ہر جج کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کیس سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے۔ میں اپنے حلف کے تحت آئینی ذمہ داری کی ادائیگی اور عوام کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے بینچ میں بیٹھنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ یا کوئی اور وجہ یا جواز میرے پاس نہیں تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے اس ویو سے، جسٹس سردار طارق مسعود کے ویو سے، پھر اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ویو سے ایک چیز بالکل عیاں ہوتی ہے مکمل طور پہ، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو نہ صرف ہماری جوڈیشری کے وہ ججز جو مستقبل میں چیف جسٹس صاحبان ہوں گے وہ اس لاء کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو سٹے دے کر پینڈنگ رکھنے کے بجائے جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اختلافی ویو بھی موجود ہے کہ فل کورٹ اس معاملے پہ بنایا جانا چاہیے۔ اور آخر میں جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ رات کو تقریباً 12 بجے اس کے جو دونوں نوٹس ہیں یہ جاری کیے گئے، کیونکہ اس وقت تاکہ اس کی جو کوریج نہ ہو